علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے ظلم خدا کا، حالانکہ یہ صراحتاً کفریہ جملہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ٹی وی اینکرز اور پولیٹیشنز بھی اپنے مخالفین کی برائی کا ذکر کرنے سے پہلے عادتاً یہ جملہ بول دیتے ہیں ظلم خدا کا، نعوذ باللہ تعالی۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس اخلاقی برائی پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہیں، شکریہ۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور صرف اس جملے کے اوپر نہیں، کئی اور باتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں جو صراحتاً کفریہ ہیں۔ اسپیسیفکلی چونکہ اس کے اوپر سوال ہوا، یہ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو پنجابی میں یہ عام عورتیں یہ بول دیتی ہیں ظلم خدا دا، نعوذ باللہ، جبکہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عذاب میں جھونکنا ہے اپنی نافرمانی پہ، اللہم اجرنا من النار، لہذا قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ٹاپک بار بار آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے انسانیت کے ساتھ جو نافرمان ہے، تو جب بھی نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جو ہم نے دوزخ میں پھینکا ہے ان کے اعمال کے سبب، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہماری دعوت کا انکار کر کے، ہمارے پیغمبروں کی توہین کر کے، ہماری کتابوں کو پس پش ڈال کے۔ تو ظلم کے لفظ سے تو اللہ کو سخت نفرت ہے، اور اللہ نے اس کے اگینسٹ اپنے لیے جو ورڈ اور صفت چوز کی ہے وہ صفت عدل ہے، کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ انصاف پر قائم ہے، انصاف پر قائم رہنے والے لوگوں کو پسند کرنے والا ہے، اولو العلم قائما بالقسط۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ظلم سے انتہائی نفرت ہے، لہٰذا اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کے کی اور اسے یہ پتا تھا یہ وہ کفر بول رہا ہے تو اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنی ہوگی۔ اگر وہ فی البدی اس کی زبان سے نکل گیا تو توبہ کافی ہے، کلمہ پڑھے اور توبہ کر لے۔ ہاں اس کی جگہ جو اصل لفظ بولنے والا ہے وہ ہے غضب خدا کا، وہ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں غضب فرمانے والا ہوں۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا کیا مانگتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ غضب کا لفظ عربی سے ہے نا، عربی میں غضب ہے اور اردو میں غضب، دعا کو ہم زاد پڑھ دیتے ہیں۔ تو اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ غضب خدا کا، عذاب خدا کا، یہ درست ہے، لیکن ظلم خدا کا یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طریقے سے عموماً کسی کے گھر کے اندر جوان موت ہو گئی تو لوگ، خصوصاً جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہیں عورتیں جوان بیٹے کی موت کے اوپر، وہ تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے ساڑھے گھر ویکھیا سی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کس طرح کا جملہ کسنا ہے، حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ تو مسلمان کہاں کے ہو؟ مسلمان کو تو بنیادی عقیدہ ہے، قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ موت جب آ جائے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ تو پھر اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کیسا؟ کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے تو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں لگتا ہے جی اللہ انہوں بھول ہی گیا ہے۔ ہاں اب اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، نسیان ایک عیب ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ بھول ہی گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ قرآن میں یہ جو آیا نا سورہ الحشر کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفسوں کو ان کے نفس سے بھلا دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں جب دوزخیوں کو پھینکے گا، قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے۔ تو یہاں بھولنے سے مراد اردو میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑ رکھا تھا، یعنی ہماری طرف متوجہ نہیں تھی۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔
اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا, اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے, اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں احادیث میں آتا ہے لوگوں کی ڈھیروں نیکیاں قیامت والے دن لائی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ریاکاری کی وجہ سے ہوا ہے, سب کچھ ختم. فرشتوں نے تو وہ لکھ لی ہوئی ہوں گی, فرشتے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو علم الغیب نہیں ہے. تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ جو شکلوں سے اور بڑی خوبصورت نورانی شکلیں بنا بنا کے, اور یار وہ اللہ کے بندوں آپ کسی غیر مسلم کو بھی جو ہے نا 4 دن اے سی والے کمرے میں رکھ کے خوبصورت سی داڑھی رکھوا کے تو پیاری سی پگڑی باندھ دیں تو وہ بھی نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اس سے آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو نہیں. اللہ کے لیے شکلیں کوئی میٹر نہیں کرتی, کوئی شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے, ہم لوگوں نے کرائٹیریا بالکل کوئی اور بنائے ہوئے ہیں. لہٰذا زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت رہ جاتا ہے, اور اپنی منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ دوزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کے کلمات نکالنے سے ایسا ہو جاتا ہے نا